نحمدُ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نیک اعمال کے ساتھ خاکسار حاضر خدمت ہے۔ آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ سورہ مبارک فضائل سورہ کاف اور اس کے خواص ہیں۔ اس سورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ بعض اوقات جمعہ کے خطبہ میں بھی اس کی آیات مبارکہ کو پڑھتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فجر کی پہلی رکعت میں بھی کبھی کبھار پڑھتے۔ اس لیے یہ وہ سورت ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر پڑھا ہے۔ اس کی روزانہ تلاوت سے ہدایت حاصل ہوتی ہے اور بوقت اس کا بیچ پر ایک مرتبہ پڑھ لینا خیر و برکت کا باعث ہے۔ باغ میں پڑھنے سے پھل میں برکت پیدا ہوگی۔ اس کی تلاوت کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اناج اور پھل آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت سے خشیت الہی کثرت سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا نفع بخش ہے۔ جو کوئی سورہ کاف کو 3 بار پڑھ کر سرما پر دم کر کے اپنی آنکھوں میں ڈالتا رہے گا، اس کی آنکھوں کی بصارت میں ضعف نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص کہیں پر نیا ملازم ہوا ہو یا کہیں سے بدل کر آیا ہوا ہو اور دوسرے لوگ اس کے آنے سے ناراض ہوں بلکہ اسے تنگ کر کے بھگانے کی ترکیبیں سوچتے ہوں، تو ان حالات میں اس شخص کو چاہیے کہ اس سورت کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ نئے عملہ کا ہر فرد دوست بن جائے گا اور ہر کوئی زیر ہو کر رہے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اس سورت کی فوٹو کاپی کرا کر 40 روز تک اس کو اپنی جیب میں رکھیں۔ انشاءاللہ دشمن سے نجات ملے گی اور ہر قسم کے بیرونی شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو بخار آتا ہو اور کسی دوائی کا اثر نہ ہوتا ہو تو علاج کروانے کے ساتھ اس سورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھ کر تھوڑا سا پانی اسے پلائیں۔ انشاءاللہ دوا میں شفا یابی کے اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ سورت بہت ہی فوائد اور خواص کی حامل ہے۔ اس کا پڑھنا دین و دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر ایک چھوٹی سی درخواست
کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اول اور آخر طاق تعداد میں درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔